بزدل اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی۔ غزہ میں مساجد کے بعد ایمبولینسوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی۔ 140 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز۔ صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جاتی ایمبولینس پر میزائل مارا۔ شہری علاقوں میں گھروں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کی اسکولوں میں پناہ لے لی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم کو خبردار کر دیا، کہا نتن یاہو کی ایک غلطی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دے گی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناش نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ دیے۔ حماس کے حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے گئے، 2500 سے زائد زخمی۔ مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا۔ اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوجیوں اور حماس میں جھڑپیں۔ تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند۔ فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حماس نے خود سے کئی گنا طاقت پر دشمن کو اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران۔ بیروت اور بیت المقدس میں نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف ٹام فریڈمین نے کہا اسرائیل نے اربوں کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنائی جسے حماس نے بلڈوزروں سے اکھاڑ پھینک دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عسکری امور کے ماہر نے کہا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس بری طرح ناکام تھی۔ حماس کے راکٹ حملوں پر اسرائیلی حیران رہ گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا۔ حماس نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا۔ حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردگان متحرک۔ ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردگان کا امیر قطر کو ٹیلی فون، جنگ کی تازہ صورتحال پر بات۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیراعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی، بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے گا۔ اسرائیل کا غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں، فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہیں۔ نگراں وزیراعظم انور الحق کاکڑ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ 2 ریاستوں کا قیام اسرائیل نے منظور نہیں کیا۔ فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ کہا ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے، وقت لگے گا مگر کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ دیا ہے۔ سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں، انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا، انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ مشاہد حسین سعید کہتے ہیں ہمارا موقف بڑا کمزور آیا، ڈر ڈر کے ہم نے یہ نہیں کہا اسرائیل محفوظہ علاقہ ہے۔ اسرائیل کا جو قبضہ فلسطین پر، ہندوستان کا کشمیر پر ہے۔ مودی اور نتن یاہو فرسٹ کزن ہیں، یہ غاصب، فاشسٹ اور اسلام دشمن ہیں۔ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ اصولی موقف اختیار کیا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سید علی رضا شاہ اور حولدار نثار احمد وطن کی آن پر قربان، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISP کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قوم بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مقروض ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کم از کم اس ادارے یا کہیں اور کسی کو ماسٹر نہیں بننے دیں گے۔ میں ماسٹر نہیں، آئین کے ماتحت ہوں۔ کسی بینچ کو کون سا کیس بھیجنا ہے یہ پریکٹس بطور چیف جسٹس ختم کرتی، یہ کام رجسٹرار کے حوالے کر دیا۔ قانون اور آئین چیف جسٹس کی خواہشات پر نہیں، تمام معاملات قانون اور آئین کے مطابق چلنے چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا دنیا میں اب کہیں بھی ماسٹر آف روسٹر نہیں، ایک شخص کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار کیس کا نتیجہ متاثر کر سکتا ہے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا اس قانون کے بعد ماسٹر آف روسٹر کون ہے؟ قاف لیگ کے وکیل زاہد ابراہیم نے کہا ماسٹر آف روسٹر کا فیصلہ کمیٹی کرے گی، کمیٹی میں پارلیمان ماسٹر آف روسٹر ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے پارلیمنٹ کو اختیار مل گیا؟ یہاں سابق چیف جسٹس صاحبان سے متعلق باتیں اٹھائی جائیں تو مجھے شدید تحفظات ہیں، جو یہاں اپنا دفاع کرنے موجود نہیں ان کا معاملہ نہ اٹھایا جائے۔ Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. اگر پارلیمان کے لیے سپریم کورٹ کے ہر معاملے میں مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ایک سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے، سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ کارروائی کیسے چلاؤ یہ مداخلت نہیں تو کیا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اگر پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایکٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ساتھ 2 کو پائلٹ ہی لگائے گئے، ہم اپنے سائے کو پائلٹ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے پارلیمنٹ اس قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں؟ ہمیں پارلیمان کی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ نمبر گیم کا معاملہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کر دیتا ہے۔ ہزاروں کیسز میں 184(3) کے اختیار کا استعمال کیا گیا۔ اگر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے غلط کیا تو پارلیمان کو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ My Lord the Chief Justice is very unfair. آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو آرگیو کرنے دیں، ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ اب آپ دکھائیے آرڈر شیٹ دکھائیے، یہ دکھائیے۔ This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. بات کر رہے تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر، آپ اپنا اپنے سلوک کو دیکھیے پھر آپ ہمارے متعلق بات کیجیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وکیل امتیاز صدیقی میں مکالمہ۔ امتیاز صدیقی نے کہا پہلے ہمیں پھر اٹارنی جنرل کو سنیں، ہمیں نہ سننا نا انصافی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا حکم نامے میں کہاں لکھا ہے آپ کو ابھی سننا ہے؟ بات کرنے کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے؟ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا میرے ساتھ ہی خواجہ طارق رحیم آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت نہیں آئے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے نشست پر بیٹھ جائیں ورنہ میں کچھ ایشو کروں گا۔ چیف جسٹس کے کہنے پر وکیل امتیاز صدیقی بیٹھ گئے۔ بیرک کے ساتھ دیوار گرا کر جگہ بڑھانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں واک کے لیے اضافی جگہ فراہم کرنے کی استدعا منظور۔ سائفر کیس میں جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے کمروں کا سرپرائز وزٹ کیا اور کمروں کو چیک کر کے ڈائریکشنز بھی دی۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کسی سہولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جائیں، ورزش اور چہل قدمی کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود پر فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد ہوگی۔ وکلاء کو چلان کی نقل فراہم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مخالفین کی ایما پر مقدمات کیے گئے۔ گرین شرٹس آئی لینڈرز کو ہرانے کے لیے تیار۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ آج حیدرآباد دکن میں سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں شاہینوں کا پلڑا بھاری۔ 92 میچ اپنے نام کے ورلڈ کپ میں پاکستان سری لنکا کے خلاف ناقابل شکست ہے۔
پوائنٹس ڈبل کرنے کا بہترین موقع. اہم میچ کے لیے شاہینوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس. کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے حیدرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں مشقیں کی. محمد نواز سری لنکا کے خلاف بھی تگڑی پرفارمنس دکھانے کو تیار. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں معلوم ہے ہمارا ٹاپ آرڈر مشکلات کا شکار ہے. نیدرلینڈز کے خلاف کامیابی سے اعتماد ملا. ہر 2 پوائنٹس اہمیت رکھتے ہیں. پاک بھارت میچ اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی. احمد آباد پولیس کا کہنا ہے پاک بھارت میچ کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں. 7,000 پولیس اہلکار اور 4,000 گارڈز 14 اکتوبر کو اسٹیڈیم کے اطراف میں ڈیوٹی دیں گے. احمد آباد پولیس کمشنر نے بتایا میچ سے پہلے دھمکیاں بھی دی گئیں مگر پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی مکمل تیار. نیوزی لینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری کامیابی. نیدرلینڈز کو 99 رن سے شکست دی تھی. 323 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم 223 رنز بنا سکی. ایکرمین نے نصف سینچری بنائی. کیویز کے سینٹر گھومتی گیندوں کا کمال آدھی ٹیم کو آؤٹ کر دیا. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھے پاکستان کے پہلے ایسی اسپورٹس چینل اسپورٹس پر براہ راست. ICC ڈمی ہے. BCCI بہت اسٹرانگ بورڈ ہے. جے شاہ صاحب جو ہیں انہیں تو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. زینب عباس کا جی اس کا بھی افسوس ہے. ایز اے کرکٹر ایز اے پاکستانی ایسا ہونا نہیں چاہیے. PCB ٹوٹلی انکوائری ہونی چاہیے. اور ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر باسط علی کہتے ہیں ICC ڈمی ہے. BCCI بہت مضبوط ہے. حالانکہ جے شاہ کو اس کے محلے والے نہیں جانتے. آج کے میچ کے لیے میری وہی ٹیم ہے جو پہلے تھی. کامران اکمل کہتے ہیں زینب کے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. سری لنکا کے خلاف فخر کے ساتھ ہی جائیں. بھارت کے میچ تک یہی ٹیم کھلائی جائے. اداکارہ نتاشا علی بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. کہتی ہیں آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا. مصطفیٰ چودھری نے دھارا میاداد کا دو. آدھی نے بکھیری خوب مسکراہٹیں.